90% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ ذرا بھی دیر ہو جائے تو بر وقت دفتر میں نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ، کوئی ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آ جائیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے کا ناشتہ، دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی ریلیٹو نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر عیسائی ورکر تھامسن میٹیکوف صبح 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو کامیاب ہوگا، تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ کیوں نہ ہو، ناکام ہی رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یا تو جنگی حکمت عملی پر غور کرتے رہے یا سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ حیرت ہے ان دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید بنگ اور افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اگر سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی تھی تو کیا سلطنت خداداد میسور ٹیپو سلطان کی جو سلطنت تھی، کیا وہ اللہ کی نہیں تھی؟ جس ملک کے ماشاءاللہ ووٹر ہماری طرح ذہنی غلام ہوں، پیر غنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہوں، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، وکیل بدماش ہوں، جرنیل بزدل ہوں، لکھاری خوشامدی ہوں، اداکار بھانڈ ہوں، ٹی وی چینل پر مسخرے دانشور ہوں، تاجر بے ایمان اور سود خور ہوں، دکاندار چور ہوں، عوام اپنی جہالت اور معمولی وقتی فائدے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل سے لاپرواہ ہوں، میری طرح، جہاں 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال تک کی عورتوں کا ریپ معمولی بات اور مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، جواب دیجئے، آپ پاکستان کے عوام ہیں، کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی ہے۔ جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن دوپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، گیجٹ سے، جبکہ کچھ تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے دوستو؟ جواب دیں مجھے، کوئی ہے کوئی حد باقی؟ نہیں ہے۔ جو بھی کام آپ یاد رکھیے دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے، اس میں آپ کو زوال ہی ملے گا، وہ زوال کی طرف جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم زوال کے وقت اٹھتے ہیں، زوال کے وقت کام شروع کرتے ہیں۔ کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی، اور یہ مت سوچا کریں گے کہ میں صبح اٹھ کر کام پہ چلا جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس کوئی کلائنٹ، کوئی کسٹمر نہیں آئے گا، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ تو گاہک اور رزق رب تعالی خود بھیجتا ہے آپ کے پاس۔ وطن عزیز کی بقا اور اپنی ترقی کی خاطر اس پبلک ویلفیئر میسج کو اپنے حلقہ احباب کے گروپس میں ضرور پھیلائیں تاکہ اس سے عمومی رویے کے بارے میں سبق حاصل کیا جائے۔ دوستو، پیوست را شجر سے امید بہار رکھ، ہو سکتا ہے آپ کے اس میسج سے، میرے اس میسج سے پورے پاکستان میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جائے۔ یاد رکھیں، جو ملک زوال کے وقت کام شروع کرتے ہیں ان کو زوال ہی حاصل ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھیں، نبی کی سنت کو تازہ کریں، واک کیا کریں، اور ٹائم پہ اپنے کاروبار والی جگہ پہ، اپنی جاب والی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ یقین مانیں پاکستان ترقی حاصل کر۔ آج کے بعد یہ سب سے بڑی کمپین ہے کہ صبح سویرے اٹھیں، خدا را صبح سویرے اٹھیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔